سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افعال کے متعلق بحث چل رہی تھی. یہ پڑھا ہم نے کہ افعال بھی عمل دیتے ہیں، اس لیے اس کو افعال عاملہ کہا جاتا ہے. پھر ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ 5-7 قسمیں وہ ہیں جن پر فعل نصب دیتے ہیں، اور رفع کس کو دیتے ہیں؟ رفع میں سے ایک بڑی قسم ہے فاعل کی، کہ فعل فاعل کو رفع دیتا ہے. پھر فاعل کے اندر کچھ وضاحت ہے، فاعل کے اندر کچھ تفصیل ہے. بعض اوقات فاعل ظاہر ہوتا ہے، بعض اوقات فاعل چھپا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات فاعل اسم ہوتا ہے، بعض اوقات فاعل ضمیر ہوتا ہے. یہ جتنی بھی تفصیل ہے فاعل کے متعلق وہ ہم آج کے سبق میں کور کریں گے. 7واں باب ہے افعال عاملہ. سبق نمبر 6 ہے فاعل کی 2 قسمیں، ظاہر اور مضمر. مفعول کی ساری بحث گزر چکی ہے، حال کی بحث گزر چکی ہے، تمیز کی بحث گزر چکی ہے. ان سب کو فعل نصب دیتا ہے، البتہ فعل رفع دیتا ہے فاعل کو. تو فاعل کی ہم نے یہاں پر کچھ وضاحت سمجھنی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ فاعل اسم ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ فاعل اسم ہوتا ہے، فاعل حرف نہیں ہوتا، فاعل اسی طریقے سے فعل نہیں ہوتا. دوسری بات اس میں یہ سمجھنی ہے کہ اسم کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ظاہر اور دوسرا ہے ضمیر. اب ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر جو کسی ذات کا نام ہو، کسی شخص کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، وہ ظاہر ہے. اور ضمیر کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اشارہ کر رہی ہو اس اسم ظاہر کی طرف. مثال کے طور پہ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ناؤن اور پروناؤن. جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید آیا. اب زید آیا میں آیا فعل ہے اور زید اسم ظاہر ہے، لفظوں کے اندر موجود ہے، اسم ہے. اور پھر جب ہم بعد میں کہتے ہیں کہ وہ گیا، اب یہ جو لفظ وہ ہے یہ اسم ظاہر نہیں ہے، اسم ضمیر ہے جو کہ اشارہ کر رہی ہے زید کی طرف. تو اگر وہ شخص اس کا تذکرہ بذات خود موجود ہے تو پھر تو ظاہر ہے، اور اگر اس کا تذکرہ بذات خود موجود نہیں ہے بلکہ اس کی طرف کسی لفظ سے اشارہ ہو رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وہ آیا، وہ گیا، اس نے یہ والا کام کیا، وہ بندہ اچھا نہیں ہے، وہ چلا گیا، یہ جو وہ لگ رہا ہے یا اس لگ رہا ہے، یہ ساری کی ساری ضمیریں ہوتی ہیں جو کہ فاعل کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ فاعل یا تو اسم ظاہر ہوگا یا اسم ضمیر ہوگا. دونوں کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اسم ظاہر کی مثال جیسے ضرب زید، بڑی مشہور مثال ہے، زید نے مارا. اب یہ جو زید ہے یہ اسم ظاہر ہے، لفظوں کے اندر موجود ہے، نظر آ رہا ہے. اس کو ظاہر بھی کہتے ہیں، اس کو مظہر بھی کہتے ہیں. مظہر مطلب ظاہر کیا ہوا. کئی مثالیں آپ لے سکتے ہیں، ضرب زید، جلس خالد، نصر بکر وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہو گیا ظاہر. اور دوسرے نمبر پر ہے مضمر، چھپا ہوا ہو. اس کی مثال کیا ہوگی؟ عابد حافظہ. مضمر بھی کہتے ہیں، اس کو ضمیر بھی کہتے ہیں. اور ضمیر کے متعلق میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں، یعنی وہ لفظ جو کہ اسم ظاہر کی طرف اشارہ کر رہی ہو، خود وہ اسم ظاہر وہاں پہ موجود نہیں ہوتا. لیکن اس کے لیے ایک شرط ضروری ہے کہ اس اسم ظاہر جس کی طرف ضمیر اشارہ کر رہی ہے اس کا تذکرہ پہلے سے موجود ہونا چاہیے، پھر ہی آپ اشارہ کر سکتے ہیں. اگر اس کا تذکرہ پہلے سے موجود نہیں ہے اور آپ اس کی طرف اشارہ کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں اس نے حفظ کیا. اب اس نے حفظ کیا، کس نے حفظ کیا، کس بندے کی بات ہو رہی ہے، یہ والی بات واضح نہیں ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں عابد آیا، اس نے حفظ کیا، اب جب اس کا لفظ بولا ہے تو وہ دلالت کر رہا ہے عابد کے اوپر جس کا تذکرہ میں نے پہلے کر دیا ہے. اسی کی مثال یہاں پر یہ ہے عابد حافظہ، عابد نے حفظ کیا. اب یہ جو حافظہ فعل ہے اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، یہ ہوا ضمیر ہے جو کہ اشارہ کر رہی ہے اس عابد کی طرف. ایک چیز آپ نے اور خیال رکھنا ہے کہ جس کو آپ نے فاعل بنانا ہے اسم ظاہر کو، اس اسم ظاہر کا فعل کے بعد ہونا ضروری ہے. اگر وہ اسم ظاہر فعل کے بعد نہیں ہے، فعل سے پہلے ہے، تو پھر وہ اس فعل کا فاعل نہیں بنے گا. اس مثال میں دیکھیں آپ، عابد حافظہ میں حافظہ فعل ہے،
عابد کو آپ حافظہ کا فاعل نہیں بنا سکتے، کیوں؟ کیونکہ عابد حافظہ سے پہلے موجود ہے، یہ فاعل تب بنتا جب یہ حافظہ کے بعد میں آتا، جیسے کہ اوپر والی مثال میں ضربہ فعل ہے، زیدن اس کا فاعل اس لیے ہے کہ زید کا تذکرہ ضربہ کے بعد آ رہا ہے، تو فاعل اگر اسم ظاہر ہو تو اس کا فعل کے بعد ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ فعل سے پہلے ہے تو پھر فعل کا فاعل وہ اسم ظاہر نہیں ہوگا بلکہ ضمیر ہوگی جو کہ اشارہ کر رہی ہوگی اس اسم ظاہر کی طرف، جیسا کہ اس مثال میں حافظہ میں ہوا ضمیر ہے جو کہ اشارہ کر رہی ہے عابد کی طرف، یا اسی طرح ناصر ذہبا، ناصر چلا گیا، ترجمہ تو ہم کریں گے ایسے ہی، ناصر وہ چلا گیا، لیکن آپ یاد رکھیں ناصر فاعل نہیں ہے، فاعل اس میں ذہبا میں ہوا ضمیر ہے جو کہ ناصر کی طرف لوٹ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ناصر کا تذکرہ پہلے موجود ہے، اگر آپ نے ناصر کو فاعل بنانا ہے تو پھر ناصر کو ذہبا کے بعد لانا ضروری ہوگا، تو یہ فرق ہوگا اسم ظاہر اور اسم ضمیر میں، کہ اسم ظاہر جو فاعل بنتا ہے اس کا تذکرہ فعل کے بعد آتا ہے، اور اسم ضمیر جو فاعل بنتا ہے اس میں اسم ظاہر فعل کے بعد نہیں ہوتا بلکہ فعل سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوگی، ظاہر بھی ہو گیا، ضمیر بھی ہو گیا۔ پھر ضمیر میں دو چیزیں اور ہیں، ضمیر میں بعض اوقات ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور بعض اوقات ضمیر لفظوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اردو کے اندر تو لفظوں کے اندر موجود ہوتی ہے، اردو میں جب بھی ہم کہتے ہیں وہ گیا، وہ چلا گیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ اب یہ دیکھیں اس ہے یا وہ ہے، ہم اس کو لفظوں کے اندر لکھتے ہیں، حمزہ سین اس، واو ہا وہ، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا۔ عربی میں بعض اوقات لفظوں میں لکھا بھی جاتا ہے ضمیر کو، اور بعض اوقات لفظوں میں عربی میں ضمیر لکھی نہیں جاتی بلکہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر یہ دو مثالیں آپ دیکھ لیں، عابد حافظہ میں ہوا ضمیر ہے حافظہ میں، جو کہ آپ کو اس جملے عابد حافظہ میں لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی، وہ تو ہم نے بعد میں نکالی ہے۔ یا اسی طریقے سے ناصر ذہبا میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، تو وہ ضمیر اگر چھپی ہوئی ہو تو اس کو کہتے ہیں ضمیر مستتر۔ مستتر کا مطلب یہ سطر سے ہے، سطر چھپانے کو کہتے ہیں، سطر کو سطر بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو چھپایا جاتا ہے، تو مستتر وہ ضمیر جس کو چھپایا گیا ہو۔ یہاں پر دو مثالیں اور ہیں، زید ضربا، ضربا میں ہوا ضمیر ہے جو کہ ضربا میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ اسی طریقے سے بکر سجدہ میں، اس میں بھی ہوا ضمیر ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے، جو کہ لوٹ رہی ہے بکر کی طرف، یہاں پر لوٹ رہی ہے زید کی طرف۔ اور بعض اوقات ضمیر لفظوں کے اندر موجود ہوتی ہے، لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ضمیر بارز۔ بارز کا مطلب ظاہر ہونا، اس کو ضمیر ظاہر بھی کہتے ہیں، ضمیر بارز بھی کہتے ہیں، جیسے ضربتو میں تو ضمیر ہے، یا اسی طریقے سے ضربنا میں نا ضمیر ہے، یا اسی طریقے سے تضربون میں واو ضمیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ضمیر اگر لفظوں کے اندر موجود ہو تو اس کو کہا جائے گا ضمیر بارز، اور اگر ضمیر لفظوں میں موجود نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، تو اس کو کہا جائے گا ضمیر مستتر۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، ضمیر کی طرف آپ نے شروع میں نہیں جانا، شروع میں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ضمیر نہ فاعل بنے، اسم ظاہر فاعل بنے۔ اصول، اصل اور ضابطہ یہی ہے کہ فعل کا فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے، فعل کا فاعل اسم ضمیر نہیں ہوتا۔ اسم ضمیر کی طرف ہم جاتے ہیں ایک مجبوری کی صورت میں، اور وہ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ لفظوں کے اندر جو اسم ظاہر ہے وہ فعل کے بعد نہیں ہوتا، فعل سے پہلے ہوتا ہے، تو پھر ہمیں مجبوری کی صورت میں اسم ضمیر کو فاعل بنانا پڑتا ہے، کیونکہ اسم ظاہر اگر فاعل بنے گا تو وہ لازمی طور پر فعل کے بعد آئے گا، وہ فعل سے پہلے نہیں آئے گا۔